ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہیں، کس کی اولاد میں پیدا ہوں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، کون لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے، امام مہدی کتنے عرصے تک زمین پر حکومت کریں گے، امام مہدی کے ظہور کے وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کا دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مختلف فرقوں کے عقائد کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور مختصر طور پر غزوہ ہند کا تذکرہ بھی کیا جائے گا کہ غزوہ ہند کا تعلق امام مہدی کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ ساری معلومات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا نام محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی سادات میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ اس حوالے سے ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث میں روایات بھی موجود ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں، علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے۔ عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و عادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور اسی حوالے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کا نسب اہل بیت میں سے ہوگا۔ جہاں تک بات ہے حضرت امام مہدی کے حلیہ و صفات کی، تو اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے نہ ہو رہا ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ ناظرین، حضرت امام مہدی کا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہونے کے ایک منطقی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاویہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخر زمانے میں امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم خلافت کا انعام ملے گا، اور یہ انعام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں امام مہدی کی صورت میں ہوگا، جس سے امت مسلمہ مستفید ہوگی۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ ناظرین، یہ اہل علم کی قیاسات ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمتوں والی ذات ہے، اور وہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتی ہے۔ انسان تو اپنی عقل کے مطابق ہی قیاس کر سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام مہدی کی علامات کا کہ سچے مہدی کی علامات کیا ہوں گی جو ان کی پہچان کروائیں گی۔ اس حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اور علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ اسی طرح مولانا بدر عالم فرماتے ہیں کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر موجود ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہی یہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مذکورہ احادیث و اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ حضرت امام مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت امام مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کرے گا، اور یہ قدرت الہیہ کا کرشمہ ہوگا۔ یاد رہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتداء مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اسے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اسی طرح ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی کر دی جائے گی اور مسلم ممالک کو اقتصادی لحاظ سے سخت مشکلات کا سامنا ہوگا، اور جب ایسے حالات ہوں گے تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ روایات میں یہ علامت بھی بیان ہوئی ہے
کہ عرب کی بحری ناکہ بندی بھی کر دی جائے گی، جیسا کہ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ یاد رہے کہ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے وقت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حج کے موقع پر مینا میں قتل عام کیا جائے گا۔ عمر ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام ہوگا اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی مہدی بھی بھاگ جائیں گے، اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ یعنی مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ اسی طرح مستدرک کی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ یعنی امام مہدی کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ پیارے دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ ہوگا اور خونی مارکا ہوگا، جو کہ حج کے موقع پر ہوگا، اور اسی دوران امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی اور اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آئے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی علیہ السلام کی ہے، نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی وضاحت یوں کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ خسف وہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دھنسا دی جائے گی؟ حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح کی ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ یہ زلزلے ان مقامات پر ہوں گے: نمبر 1 کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، نمبر 2 کرۂ ارضی کے مغرب کی جانب، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ ایک اور علامت یہ بھی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔
جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم آپ کو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پھر وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی ثابت ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کرے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح تمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکھڑ بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ کہتے ہیں سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین پھٹے گی جو ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرح سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح تمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلادر روم فتح ہوگا۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ یعنی پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ یاد رہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے بہت سے اقوال ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ غزوہ ہند آپ کے دور میں ہوگا۔ غزوہ ہند چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے باقی اقوال یہاں ذکر نہیں کیے جا رہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہندو سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلادر روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، تو وہ احباب جو امام مہدی علیہ السلام کو اگلے 3-4 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ کیا حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں؟ کیا عالمی طاقتوں کی طاقت کا توازن بکھر کر ایک نیا طاقت کا توازن تشکیل پذیر ہو چکا ہے؟ اگر نہیں تو پھر امام مہدی کے ظہور میں ابھی کافی وقت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی کے ہاتھوں ہوگی۔ اس حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے
تو بیت المقدس یعنی یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان 2 مختار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تبتیق یوں کی جاتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں، اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے کئی علماء ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ اور دوستو، یہ بات بھی ذہن نشین رہی کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ پیارے دوستو، حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں ابھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے، اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محلِ وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ بس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا، اس کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دور رہو۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے،
اور ان میں یگانگت و الفت پیدا کر دے، یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے مجمع سے پوچھا، کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا، باخدا میں ان سے تاحیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی روایت ہے حضرت علی الحلالی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے۔ جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں یعنی حسن و حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے، اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے، جس طرح میں نے اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں ظلم و بربریت ہوگی اور اللہ کا نام لینا جرم بن جائے گا۔ جب ایسا زمانہ ہوگا تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ اسی حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لبالب بھر بھر کے تقسیم کرے گا، شمار نہیں کرے گا، یعنی سخاوت اور دریا دلی کی بنا پر شمار کیے بغیر کثرت سے لوگوں میں عطیات تقسیم کرے گا، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قدرت میں میری جان ہے، تحقیق غلبہ اسلام کا دور ضرور لوٹے گا، یعنی امر اسلام مزمحل ہو جانے کے بعد ان کے زمانے میں پھر سے فروغ حاصل کر لے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی کا دور معاشی خوشحالی کا دور ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت کی عظمت ہوگی، وہ خلافت کے بعد 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے۔ اور اسی حوالے سے ایک تفصیلی حدیث بھی ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے، تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے، یعنی اپنی عطا میں وہ کسی سے امتیاز نہیں برتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں کو استغنا و بے نیازی سے بھر دے گا اور بغیر امتیاز و ترجیح کے ان کا انصاف سب کو عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ عام اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی جماعت میں سے بجوز ایک شخص کے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مہدی اس سے فرمائیں گے، خازن کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ مہدی نے مجھے مال دینے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ شخص خازن کے پاس پہنچے گا تو خازن اس سے کہے گا، اپنے دامن میں حسب تمنا بھر لے۔
چنانچہ وہ حسب خواہش دامن میں بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو اسے اپنے اس عمل پر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کیا امت محمدیہ میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، یا یوں کہے گا میرے ہی لیے وہ چیز ناکافی ہے جو دوسروں کے واسطے کافی و وافی ہے۔ اس ندامت پر وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ہم دے دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔